لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی. واجبات و فرائض الہی کی ادائیگی کے لیے قوت و طاقت حاصل کرنا، ذکر خدا کے حصول کی. تیسرا، ادائے شکر خدا کے لیے توفیق اور آمادگی کی. چوتھا، ہر خطا اور معصیت سے اپنی حفاظت کرنے کی. یہ جو ہم پہلے فقرے میں پہلے جملے میں پڑھتے ہیں، اللہم قدینی فیہ علی اقامت امریک، جس انسان پر اللہ کے احکام واجب ہو جاتے ہیں اسے شرعی اصطلاحی میں مکلف کہتے ہیں. یعنی وہ شخص کے جو تکلیف جس کے اوپر عائد ہو گئی ہے، یعنی اب اس کے اوپر وہ چیزیں جو وہ احکام الہی کو بجا لانے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، کہ جسے ہم کہیں کہ اگر خاران مثلا عورت ہے، لڑکی ہے تو وہ 9 سال، اور اگر لڑکا ہے تو 15 سال. بس جب بھی اس ایج میں ایک بالغ اور عاقل انسان داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مکلف. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر تکلیف عائد ہو گئی ہے، یعنی اس پر تکلیف واجب ہو دی گئی ہے. تکلیف کے معنی کیا ہے؟ حکم الہی ہے. یعنی شرائط تکلیف 3 ہوتے ہیں کہ انسان جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بالغ ہو، عاقل ہو اور قدرت مند ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب تک لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہوتے ان پر کوئی بھی شرعی احکام عائد نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں جاری ہوتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. سن بلوغ تک پہنچنا مثلا ایک لڑکے یا لڑکی کا، اور اس کے بعد یعنی سب سے پہلی شرط بلاغت کی ہے کہ بلوغ کے سن تک پہنچ جائے، بالغ ہو، لڑکی 9 سال اور لڑکا 15 سال. ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ کہ یعنی 3 اہم شرطیں ہیں، یہ بیسک کنڈیشنز ہیں ہر مثلا کوئی بھی تکلیف انجام دینے کے لیے ایک مسلمان مرد اور عورت پر. اب دوسری شرط ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی عقل رکھنے والا، یعنی ہر چیز کو درک کرنے والا. اگر کوئی پاگل یا دیوانہ ہے یا فہم اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو اس پہ کوئی بھی احکام شریعت عائد نہیں ہوتی، اس پہ رائج نہیں ہوتی، یعنی وہ مقید نہیں ہوتا اس چیز کے لیے. اب ہماری تیسری شرط کیا ہے؟ طاقت، قدرت ہونا چاہیے، یعنی توانائی ہونا چاہیے. کوئی بھی احکام شریعت کو انجام دینے کے لیے، مثلا کوئی بھی تکلیف کو انجام دینے کے لیے انسان کے پاس جب طاقت ہوگی تبھی تو وہ انجام دے گا. مثلا اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو مثلا مجھے اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں کھڑے ہو کر مصلی پہ نماز پڑھ سکوں، یا مجھے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے میرے اندر طاقت ہونی چاہیے، یعنی اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ سکوں. یعنی ہر تکلیف کو انجام دینے کے لیے، ہر کام کو، ہر احکام الہی کو انجام دینے کے لیے انسان کے اوپر ایک مکلف کے اندر قدرت و توانائی، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس امر کو انجام دے سکے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گئی ظاہری ایک جو کنڈیشن ہے، ظاہری طاقت ہے. لیکن مثلا کوئی بھی احکام الہی اور حکم پروردگار کا جو ہے وہ مقدمہ ہوتا ہے. مثلا ہم نماز پڑھنی ہے تو طہارت ہمیں رکھنی ہے، اس کے لیے قدرت چاہیے. روزہ رکھنا ہے تو انسان کے اندر اتنی توانائی ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ کر رکھ سکے. یا اگر وہ وقتی طور پر علیل ہے، مریض ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، مثلا ناتوانی ہے، عاجز ہے، وہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ موقتاً اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے. ساقط یعنی مثلا اس وقت وہ نہ رکھے اور اس کے بعد اس کی قضا بجا لائے جب وہ صحت مند ہو جائے. ٹھیک ہے، خوب. اب جو ہے وہ اس کے بعد مثلا یہ کہ انسان حج کے لیے اگر جاتا ہے تو استطاعت ہے، یعنی مالی اعتبار سے وہ اس چیز کے لیے آمادہ ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ حج اس کے اوپر واجب ہے، اس کے بعد وہ حج انجام دے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن جو ہم آج کی دعا میں یہاں پر خداوند کریم سے جو التجا کر رہے ہیں، جو التماس کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں قوت عطا کر، یعنی کہ مثلا طاقت عطا کر کہ ہم کیا کریں، تیرے امر کو بجا لائیں. اس جس قوت کی درخواست یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یہ ظاہری توانائی انسان کے جسمی
توانائی و قدرت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسان کے اپنی وہ جو کوتاہیاں ہیں، وہ جو سستی ہے، وہ جو ایک دل نہ لگنا امر الہی میں، کام الہی میں، اس چیز کی قوت مانگنا ہے یہاں پر کہ بعض اوقات انسان توانائی ظاہری رکھتے ہوئے بھی روزے کو قضا کرتا ہے، یا انسان بعض وقت کیا کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے، یہ صبح کے وقت، یعنی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طاقت بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، ہر چیز اس کی سالم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں بستر چھوڑ کر صبح کی اذان کے وقت سنتا تو ہے اذان، لیکن اپنا بستر نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں پر جو طاقت و قدرت کی مثلا درخواست کی جا رہی ہے وہ یہ کہ خداوند عالم اتنی گرما دے ہمارے اندر کہ ہم اس کے امر کو بجا لائیں، کہ جس طرح سے مثلا توفیق ہے کہ خداوند عالم ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس کے احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔